پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں پرائمری لرننگ میں سے تیسرا لا آف افیکٹ پڑھنا ہے کہ لا آف افیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ایجوکیشنل امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ایکسپلین دا لا آف افیکٹ اینڈ گیو اٹس ایجوکیشنل امپلیکیشنز۔ تو بچوں، the law of effect is also known as the law of pleasure and pain or law of satisfaction and annoyance. There are few activities which give happiness and there are few which give unhappiness or give pain to the individual. This shows that a thing which gives pleasure is easily learned while a thing that gives some trouble is not learned. بچوں، یہ لا آف افیکٹ جو ہیں اس کو ہم لا آف پلیجر اینڈ پین بھی کہتے ہیں یا لا آف سیٹسفیکشن اینڈ انانیس بھی کہتے ہیں۔ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن سے ہمیں ناخوشی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ لا ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ایک چیز جس چیز سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کام سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کام ہمیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز سے ہماری طبیعت میں میلان پیدا ہو، خوشی ہو، تو اس کا سیکھنا بھی آسان، اور جس چیز سے ہمارے اندر مشکلات پیدا ہوں، پریشانیاں پیدا ہوں، ہمارے دل کے اندر ناخوشی ہو، ناراضگی ہو، طبیعت نہیں کرتا، تو وہ اس کا سیکھنا بھی مشکل ہے۔ تھارنڈائک واز آف دا اوپینین دا پلیجرفل سچویشن اسٹرنگتھن دا بانڈ آف لرننگ۔ تھارنڈائک تو ان کی رائے تھی کہ جو صورتحال خوشی کی پیدا ہو، پلیجرفل سچویشن ہو، تو اس سے لرننگ جو ہے، تو بانڈ آف لرننگ جو ہے اس میں اسٹرنگتھ پیدا ہوتی ہے، اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، پنشمنٹ کریٹس انانینس وائر ایز ریوارڈ پرووائڈس پلیجر ٹو دا چائلڈ۔ کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سزا جو ہے وہ بچے کے اندر ناراضی پیدا کرتا ہے، تکلیف پیدا کرتا ہے، اس کو ایذا ہوتی ہے، اور جو انعام جو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جو انعام دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تھارنڈائک ڈیفائنز دا لا آف افیکٹ ایز when a modifiable connection between a situation and a response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, the connection strength is increased. But when made and is accompanied or followed by the annoying state of affairs, its strength is decreased. جب ایسا ماحول پیدا کیا جائے، یہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ بچے کے اندر خوشی محسوس ہو، تو اس کا ریسپانس بھی جو ہے وہ اچھا ملتا ہے، اور جب وہ صورتحال پیدا کی جائے جب بچے کے اندر اس کے اندر تکلیف پیدا ہو، ناراضی پیدا ہو، تو پڑھنے میں جو ہے اس کی اسٹرنگتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ڈکریز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال کو پیدا کرنا ہے کہ
بچہ جو ہے وہ خوشی سے کسی بات کو لے لیں۔ اب اس کی ایجوکیشنل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1، گڈ ہیبٹس کین بی فارمڈ ان چلڈرن بائی ایسوسیٹنگ دیم وتھ پریز اینڈ ریوارڈ، کہ ہم بچوں کے اندر اچھے عادات پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم تعریف کریں، ان کو ہم انعام دے دیں، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اچھے عادات کو وہ لے لیں۔ undesirable and bad habits can be removed by associating them with punishment، اور جو عادات مطلوب نہیں ہیں اور جو برے عادات ہیں ان کو ہم ریموو کر سکتے ہیں بائی ایسوسیٹنگ دیم with punishment، کہ اس کے لیے بچے کو پنشمنٹ دیا جائے، اس کے ساتھ پنشمنٹ ایسوسیٹ کی جائے۔ اور گڈ ہیبٹس پیدا کرنے ہوں تو اس کے ساتھ جو ہمیں ایسوسیٹ کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، بچے کی تعریف کرنی ہے، بچے کو حوصلہ دینا ہے، اور اینڈ ریوارڈ، اور بچے کو انعام دینا ہے۔ سیکنڈ ون از اٹ ڈیولپس دا اسپرٹ آف ہارڈ ورک امنگ دا اسٹوڈنٹس۔ یہ لا آف افیکٹ جو ہے یہ بچے کے اندر محنت کرنے کا، ہارڈ ورک کا، یہ اس کے اندر اسپرٹ پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے بچوں کے اندر۔ دا اسٹوڈنٹ شوڈ بی ریوارڈیڈ فار دیئر بیٹر پرفارمنس، اور جب بچے اچھی پرفارمنس دکھائیں، اچھی کارکردگی دکھائیں تو ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ ان دس وے مور اینڈ مور اسٹوڈنٹس ول ورک ہارڈ ٹو گیٹ ریوارڈ۔ اس طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹ محنت کر کے وہ انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈ ون از دا لا آف افیکٹ ٹیچز اس دیٹ friendly, congenial and affectionate environment of an institution will lead for the all-round development of the child۔ یہ لا آف افیکٹ جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوستانہ اور موافق اور شفقتانہ ماحول ہم ایک انسٹیٹیوشن میں ہم پیدا کریں جو بچوں کے اندر آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ لا سکے۔ یعنی اگر ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن میں بچوں کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہمیں چاہیے تو ہمیں وہاں ایک فرینڈلی ماحول، ایک کنجینیل ماحول، موافق ماحول، ہمیں انوائرنمنٹ، اور اسی طرح افیکشنیٹ انوائرنمنٹ، کہ ہم شفقتانہ ماحول اپنی انسٹیٹیوشن میں ہم پیدا کریں، جس کی برکت سے پھر بچوں کے اندر آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ فورتھ ون از لرننگ ایکٹیویٹیز مسٹ بی میننگ فل اینڈ انڈرسٹینڈیبل فار دا چلڈرن، کہ جو سیکھنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو سیکھنے کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کو ہمیں معنی خیز بنانا ہے اور قابل سمجھ بنانا ہے، کہ بچوں کو وہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم لرننگ میں جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ میننگ فل ہوں اور وہ بچوں کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ ففتھ ون از دس لا ہیلپز دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈیولپ انٹرسٹ ان دا لرننگ۔ یہ لا آف افیکٹ جو ہے یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ بچوں کے اندر پڑھنے میں ان کو انٹرسٹ پیدا کرتی ہے۔ یعنی یہ لا جو ہے یہ بچوں کے اندر پڑھنے میں ان کے اندر انٹرسٹ پیدا کرتی ہے، ان کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ سکستھ ون از ڈیزائریبل سینٹیمنٹس کین بی فارمڈ اینڈ ڈیولپڈ ان دا اسٹوڈنٹس ود دا ہیلپ آف دس لا۔ یعنی جو
مناسب ہیں، مناسب سمجھ بوجھ، طبیعت میں میلان ہم پیدا کر سکتے ہیں بچوں کے اندر اصلاح کے ذریعے سے. ڈیزائربل سینٹیمنٹس کین بی فارمڈ اینڈ ڈیولپڈ. یہ بچوں کے اندر ہم مناسب سمجھ بوجھ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. In brief, we may say that the law of effect is very useful if we apply this law in the educational situations in a judicial manner. اور مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا آف افیکٹ جو ہے، یہ لا جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم، یا اگر ہم اس کو جوڈیشس مینر کے تحت ہم اس کو سمجھداری کے ساتھ اور اچھے اسلوب کے ساتھ ہم اس کو ایجوکیشنل سچویشنوں میں اس کو ہم استعمال کریں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. If we apply this law in educational institutions in a judicial manner، یعنی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا بہت ہی فائدہ مند ہے اگر ہم اس لا کو ہم ایجوکیشنل سچویشنوں میں اس کو ہم دانش مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور اچھے انداز میں ہم اس کو اپلائی کر سکیں. تو بچوں، یہ تھا آج کا لا آف افیکٹ کے بارے میں اور اس کے ایجوکیشنل امپلیکیشنز کے بارے میں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.